ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج بھی چند لمحوں پہلے سلطان کو یہی خواب آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی اپنے ساتھ لیے اور دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا سفر 20 سے 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوا اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی شخص اس دعوت میں رہ تو نہیں گیا جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی کی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر اپنے آپ بہت عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی کو ہٹوایا تو دیکھا وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنا ایک سپاہی سرنگ میں بھیجا اور سرنگ میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہاں پر وہ لوگ سرنگ کھود رہے ہیں، اور اس نے واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر بہت غصہ والی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کافی پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سردار دو عالم جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگا۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنوں اڑا دی گئی۔ سلطان روتے روتے یہ فرمانے لگا کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو چنا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کی چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اتنی خندق کھودی گئی کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا۔ بعد کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔